سنیے میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم پہلے دن سے کریں. اچھا اب کوئی گورنمنٹ ہو جو سیریسلی یہ سوچ رہی ہو، گورنمنٹ ہو جس کے اپنے کو پیچھے مضبوط ایک طرح کے ستون ہوں جو کہ یہ ساری بات لے کے اگر چلیں. اس ملک میں کیا اگر جس میں وزیر ہاؤسنگ اسٹیٹ منسٹر کہتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے، اسٹیٹ منسٹر کہتا ہے کہ وزیر ہاؤسنگ کرپٹ ہے، تسنیم قریشی جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہے وزارت داخلہ کا، اس کو چاہیے کہ وہ جا کر لڑے ان دہشت گردوں کے خلاف، وہ ممنوعہ بور کے اسلحہ بیچتا ہے اور اس کے لائسنس بناتا ہے اور اس کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کا پی اندر ہو جاتا ہے. ان حالات میں نوسر صاحب جو سیریسنس یہاں پر ایک سیریس گورنمنٹ کے اندر ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی. وہ اس لیے نظر نہیں آتی کہ آپ نے جو پہلے دن الیکشنز کے فوراً بعد دیکھیں نا، ایک بنی ہوئی ہے آپ کی قومی سلامتی پالیسی کی پارلیمنٹری کمیٹی. تو کمیٹی بنائی، انہوں نے کہا ڈرون حملے بند کرو، افغانستان پہ ریویو کرو پوری پالیسی کو وہاں پر. وہ تو کی نہیں ہے نا، وہ کمیٹی کیا کرے؟ مطلب اسی قرارداد پیش بھائی نیشنل اسمبلی پر وہاں سے قرارداد ڈرون حملے جو ہے نا وہ قراردادوں سے بند نہیں ہوتے. وہ ہمارے اپنا ایئر چیف نے کہا تھا نا کہ گورنمنٹ اجازت دے ہم بند کر دیں گے. اچھا آپ کریں نا. اس کے پھر بعد میں کوئی ریپرکشنز بھی ہیں نا. یہ ایک بڑا میجر ڈیسیشن ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر تم مجھے پوچھو نا تو یہ جو کنسنسس بلڈنگ ہوتا ہے نا، کنسنسس بلڈنگ، یہ ناممکن بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کہاں پہ؟ کہ آپ یہ کہیں کہ جماعت اسلامی، جے یو آئی، رضا ربانی، اسحاق ڈار، یہ سارے ایک لائن پر ایگری ہو جائے، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ سینیٹر پروفیسر خورشید احمد صاحب لندن سے یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پروفیسر صاحب ہم جو یہ وکی لیکس کی جو 90,000 دستاویزات جو افغانستان کے حوالے سے اس پہ بات کر رہے ہیں، تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لیکس کے بعد وہ جو کیس پاکستان پہ بلڈ ہو رہا تھا کہ پاکستان درپردہ ہماری جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں وہ طالبان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور وہ الزامات تھے، اس سے پاکستان مزید دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے؟ لازماً میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ میں یہ پہلو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. برابر ہر پہلو سے یہ پاکستان پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ انوالوڈ ہے ان تمام چیزوں کے اندر. اور سب سے زیادہ کھلے انداز میں ان ڈاکومنٹ میں یہ تک کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کے سرونگ آفیسر جو ہیں ان کے ڈائریکٹلی طالبان کی لیڈرشپ سے، القاعدہ کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. لیکن ساتھ ہی بڑی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود تقریباً 170 ڈاکومنٹس میں آئی ایس آئی کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن کسی ایک میں بھی کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں. اور بیشتر وہ ہیں کہ جن کو یہ تو کہا گیا ہے کہ ایسا انہوں نے کیا، لیکن عملاً وہ واقعہ ہوا ہی نہیں. تو جس طرح حمید گل صاحب کا بار بار ذکر کیا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، وہ پنڈی میں یہاں ہوتے ہیں، وہ کہاں چل کے اتنے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں، لیکن پھر بھی کیا پاکستان کی طرف سے کیا جواب جانا چاہیے تھا؟ یہ کیا اپنے اسٹیٹس جو سیکرٹس ہیں یا ان کی اس کو اس طرح سے امریکہ جیسی سپر پاور اس کو وہاں کے ہاں سے کوئی نکال کے لے جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہوا ہوگا؟ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، یعنی پاکستان کی سورس سے اس میں کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. جتنے سورسز اس میں ہیں مینلی وہ دو ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو امریکہ کے کمیونیکیشنز ہیں ان کی ایمبیسیز کے درمیان یا افغانستان میں امریکہ کی یونٹ اور امریکہ میں ان کے دفاتر. اور دوسری جو بڑی سورس ہے وہ ہے افغانستان کی خفیہ پولیس. ٹھیک. اور آئی ایس آئی کے بارے میں جتنی بھی ریفرنس آئے ہیں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے تو ان میں تمام وہ ہیں کہ جن میں بیسیکلی افغانستان کی پولیس کی سیکرٹ سروس نے الیج کیا. دیکھیے پروفیسر صاحب، آپ اس کمیٹی کے ممبر ہیں جو 2 سال سے کام کر رہی ہے کہ قومی سلامتی کی ایک پالیسی بنائی جائے. میں اگرچہ اس کو بہت مشکل سمجھتا ہوں کہ کنسنسس ایوالو ہونا وہ کافی مشکل یعنی نظر آتا ہے. ایکسٹریمز کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی پھر جماعت کا بھی اپنا سٹینڈ ہے، اور میں یہ بھی سر پوری طرح اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کا سیکریسی کا ایک اوتھ بھی ہے کہ آپ اس کمیٹی کے اندرونی مسائل کو ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن آپ کم از کم یہ تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی سیریسلی اس بات کو پرسو کیا، ڈسکس کیا ہمارے فوجی حکام سے، سیکیورٹی حکام سے، کہ یہ آئے دن امریکہ ہمارے اوپر کیوں الزام لگاتا رہتا ہے؟
دیکھیے ہم نے اس پر غور بھی کیا ہے اور اس بارے میں ہم نے اپنی تفریحات بھی دی ہے. اچھا. مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کا رویہ اس کمیٹی کے ساتھ، حالانکہ اس کو بنانے والی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ میں اسپیکر قومی اسمبلی نے نام پرپوز کیا ہے، ساری پارٹیوں کا جو ریپرزنٹیشن موجود ہے. ریزولوشن سب سے پہلے 22 اکتوبر 2008 میں آیا ہے جس میں ہم نے 13 نکات، 14واں نقطہ جو ہے وہ آپریشنل ہے، 13 نکات ہم نے سبسٹینٹیو دیے ہیں اور اس میں کھل کر کے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کو آزاد ہونا چاہیے. پاکستان کا سیکورٹی پیراڈائم اور امریکہ کا سیکورٹی پیراڈائم مختلف ہیں. ہمیں اپنے سیکورٹی پیراڈائم کی روشنی میں اپنی پالیسی بنانی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو وار آن ٹیرر ہے اسے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جس طریقے سے اس میں ہم پھنس گئے ہیں، اسی جو موڈیلٹیز ہیں ان کو ہم اثر نہ رکھیں. نہیں، لیکن پروفیسر صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ اکانومسٹ بھی ہیں، آپ کی معاشی صورتحال پر بھی بڑی گہری نظر رہی ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ہم جس طرح معاشی طور پر ہم لوگوں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، خسارے کا بجٹ پہ بجٹ آ رہا ہے، اس میں ہمارے پاس اتنی سپیس ہے کہ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کو اسرٹ کر سکیں؟ نصرت بھائی، میں پوری دیانتداری سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑا خسارے کا سودا پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور نہیں ہوا. خود سرکاری اعداد و شمار کی روشنی سے $43 بلین کا پہلے 7 سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور IMF نے ابھی جو اپنی ایک اسٹڈی تیار کی ہے اس میں 7 سال کے اندر یہ نقصان $80 بلین بتایا گیا. یہ انڈر اسٹیمیٹ ہے. اور ہم لے کیا رہے ہیں؟ وہاں پر کھڑے ماری ہے. ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، وہ ٹھیک مینج کریں ان کو. صرف کرپشن کو روکنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو وسائل ہیں موجود اس کا استعمال، جب تک کہ آپ سیلف ریلائنس کا راستہ اختیار نہیں کریں گے آپ کبھی بھی امریکہ کے یا دوسری طاقتوں کے جول سے نہیں رہ سکتے اور اپنی سیاسی آزادی، اپنی ثقافتی آزادی، اس کا تحفظ بھی آپ نہیں کر سکتے. پروفیسر صاحب یہ جو موجود ہے لیکن اس اسپیس کو ہم نے استعمال نہیں کیا. لیکن پروفیسر صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو امریکی امداد آ رہی ہے اس کے بغیر ہماری اکانومی کیا، ہمارا ملک نہیں چل سکتا، پھر فرینڈز آف پاکستان کی طرف بھی ہمیں دھکیلا جاتا ہے، تو ہم تو ہمارے 100% اختلاف ہے. فرینڈز آف پاکستان نے 5.2 بلین کا وعدہ کیا تھا جاپان میں، جس میں سے اب تک صرف 1.2 ہمیں ملا ہے. نقصان ہر سال ہمارا 7, 8, 9, 10 بلین کا ہر سال ہو رہا ہے. ہمیں تو اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ نہیں ملا ہے. ہماری سڑکوں کو جس طریقے سے کہ یہ ٹرک استعمال کر رہے ہیں ان سے جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس کی ریپیئر نہیں ہمیں نہیں ملی ہے. ہم نے ٹرانزٹ کے کوئی ان سے ٹرمز طے نہیں کی ہیں. یہ ساری جنگ ہم فائنانس کر رہے ہیں، ہمارا غریب انسان فائنانس کر رہا ہے. اس سے زیادہ غلط ارینجمنٹ کوئی اور نہیں ہو سکتا. مشرف نے اس کا آغاز کیا تھا لیکن موجودہ حکومت نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ دباؤ کے ساتھ اور اس سے زیادہ بزدلی کے ساتھ. میری نگاہ میں تو یعنی دانش مندی اور معاملہ فہمی کا دور دور نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا پروفیسر صاحب، آپ کی اسی بات سے مجھے، اور اس کے بعد پھر اپریل 2009 میں ہم نے ایک روڈ میپ دیا تھا جو سیکرٹ ہے لیکن یہ ہے گورنمنٹ کو پرووائڈ کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ ہر مہینہ ہمیں بتلائیں کہ اس میں سے کتنے پر آپ نے عمل کیا ہے. اس میں کوئی عمل نہیں ہوا ہے. جی اچھا پروفیسر صاحب، اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے اپریل 2009 میں ایک کلیئر روڈ میپ دے دیا جس پہ کسی پر بھی عمل نہیں ہوا. ظاہر ہے آپ تفصیلات نہیں بتائیں گے، بالکل درست، آپ کا حق ہے وہ. لیکن پروفیسر صاحب ایک مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی باتوں سے کہیں اس طرح تو نہیں کہ جیسے پہلے امریکنوں نے محسوس کیا تھا کہ مشرف صاحب بقول ان کے ڈبل گیمنگ کر رہے تھے، انہیں چلتا کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا اعتماد بھی موجودہ سویلین حکومت پہ جس کے لیے NRO کروایا گیا، سب کچھ ہوا، انہوں نے کہا نہیں مزہ نہیں آیا، اس طرح کا تو یہ نہیں آ رہی کہیں فیلنگ آپ کو؟ آپ نے دکھ کی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. مجھے صاف نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ ساری بلینگ ہے، یہ بلیک میلنگ ہے. اور اس بلیک میلنگ کا راستہ کو بچنے کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیکورٹی پیراڈائم کی روشنی میں اپنے مفادات کے تحفظ کا کام کریں. اور میں آپ سے یہ بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جملہ جو میں نے نوٹ کیا ہے جوائنٹ چیف کے جو ہمارا اسٹیٹمنٹ آیا ہے امریکن وزٹ کے بعد، تو اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل ایسٹ ہیں ان کا تحفظ کے لیے بھی ہمیں امریکہ کے
دیے ہوئے فریم ورک کا احترام کرنا ہوگا. یہ ایسی عجیب و غریب چیز ہے جس سے جب سے میں نے پڑھا ہے میں بےحد پریشان ہوں. اس کے ساتھ معنی یہ ہے کہ زد ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے پڑتی ہے اور حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں قوم کو پارلیمنٹ کو اہتمام میں نہیں دے رہی. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر. جی ناظرین، وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.